کسی دور میں ہم نے فکر محکم اور اس کا اعجاز نامی کتاب پڑھی تھی جو مشہور امریکی مصنف نارمن ونسل پین نے لکھی تھی، اور ہمارے ملک کے محترم کمال احمد رضوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اس میں سے کچھ اشارات ہم نے نوٹ کیے ہوئے تھے جو آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیے، گھبراہٹ اور تذبذب آپ کے خیالات کو روک دیتے ہیں۔ مسائل کی بھی اپنی طبعی عمریں ہوتی ہیں جو انہیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ ان کا قول نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ کا قول ہے۔ کسی بوجھ کے تلے آپ کا ذہن کبھی کام نہیں کر سکتا، یعنی اپنے آپ کو پریشر میں مت لائیے۔ اپنے ہر مسئلے کو بڑے آرام سے سلجھانے کی کوشش کیجیے اور ان سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیے۔ گھبراہٹ اور تذبذب اور آپ کی شخصیت کا انتشار آپ کے خیالات کو روک دیتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی کریٹو سولوشن نہیں ملتا۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، یعنی مسائل کو حل کرنے کا ہاؤ پارٹ آپ کو آنا چاہیے۔ مسائل کو مسائل سمجھ کر زندگی گزارنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کسی بھی سوال کا جواب یکدم تلاش نہ کریں، یعنی جھپٹ نہ جائیں، بلکہ ذہن کو آرام دیں اور آرام دہ حالت میں رکھ کر اس سوال کا جواب یا اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے تاکہ آپ کو صحیح جواب مل جائے یا مسئلے کی راہ مل جائے۔ حقائق یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز کا غیر جانبداری اور منصفانہ انداز سے جائزہ لیں، محض خبروں پر مت چلے جائیں۔ حقائق کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی آپ کو آ کر کوئی خبر دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو پھر آپ اس کی خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں، اور جب ریالٹیز آپ کے سامنے آئیں تو اس کے بعد آپ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اور ان حقائق کی ایک فہرست تیار کر لیں۔ اس سے آپ کے سوچنے کا انداز حقیقت پسندانہ ہو جاتا ہے، یعنی مسئلے کے حل کے لیے آپ کے سامنے کاغذ اور پین ہونا بھی ضروری ہے، اور آج کے دور میں کی بورڈ بھی ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے آپ حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے مسائل کا حل تنہائی میں اور عبادت کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقین کیجیے کہ رب کریم کی ذات اور اس کی یاد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے مسائل کے حل کرنے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے تجزیہ کیجیے، انالیسس کیجیے، میپس بنائیے، مائنڈ میکنگ کیجیے، مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کیجیے، مسئلہ لکھیے، پلس اور مائنس لکھتے رہیے، ان کی مارکنگ کیجیے، ان کو ویلیو اسائن کیجیے، اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت۔ اللہ کسی پر بھی اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی آپ کے ساتھ جو مشکل آئی ہے اس میں آپ کی استطاعت ہے اور طاقت ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کندھوں پر اور آپ کی پیٹھ پہ جو بوجھ ہے، یہ آپ کے اندر قوت ہے جس کے لیے آپ کو دی گئی ہیں، لہذا اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ رب کو مانیے، رب کو مانیے، رب کی مانیے، جو رب نے کہا ہے اس کو مانیے، اور جب یہ دونوں چیزیں کر لیں تو پھر آپ اپنے معاملات میں اپنے رب کو منوائیے۔ توبہ استغفار کے راستے موت سے پہلے تک کھلے ہوئے ہیں، ان راستوں پر جائیے، آگے بڑھیے۔ ایک قدم آپ آگے بڑھتے ہیں، دو قدم وہاں سے آگے بڑھا جاتا ہے، فاصلے کم ہو جاتے ہیں، بلکہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو فاصلے محسوس ہوتے ہیں، فاصلہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات پر فوری
طور سے حل کرنے کی کوشش کیجیے. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے حقوق العباد میں زیادتی کی ہے، تکلیف ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، تو پھر ان معاملات کو فوری طور سے حل کرنے کی کوشش کیجیے.